آپ سن رہے ہیں ایک اور علمی اور تحقیقاتی پوڈ کاسٹ، جہاں ہم بات کریں گے ان موضوعات پر جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں سوال بن کر موجود ہیں۔ آج ہمارا موضوع دو اہم پہلوؤں پر مشتمل ہے: شیعہ مسلک کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اور دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ابو لولو فیروز کون تھا اور شیعہ کتب میں اس کا کردار کس طرح بیان ہوا ہے۔ یہ دونوں موضوعات آج کل میڈیا میں بہت زیر بحث ہیں، خصوصاً شہنشاہ نقوی صاحب اور ارشاد بھٹی جیسے افراد بھی ان پر تبصرہ کر چکے ہیں، اور ارشاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ آج ہم ان موضوعات پر روشنی ڈالتے ہیں علمی اور تاریخی حوالوں کے ساتھ۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے شیعہ مسلک کی ابتدا۔ شیعہ مسلک کی بنیاد کسی سیاسی تحریک کا نتیجہ نہیں بلکہ اس عقیدے کا نام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر اعلان فرمایا: من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت علی کو امام مقرر فرمایا گیا۔ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کی طرف سے متعین کیا جائے۔ شیخ مفید کی معروف کتاب الارشاد میں لکھا ہے: امامت اللہ کی طرف سے ہے اور امام وہی ہوتا ہے جسے اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمائیں۔ لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ شیعہ مسلک بعد میں بنا، بلکہ حقیقت یہ ہے اس کی جڑیں رسالت کے دور میں موجود تھیں، صرف سیاسی اختلافات نے بعد میں اس کی شکل کو واضح فرمایا۔ اور دوسرا حصہ، ابو لولو فیروز کون تھا؟ اب آئیے تاریخ کی ایک متنازع شخصیت کی طرف۔ ابو لولو فیروز ایک غلام اور کاریگر جس پر حضرت عمر بن خطاب کے قتل کا الزام ہے۔ شیعہ روایات کے مطابق ابو لولو اپنے آقا مغیرہ بن شعبہ کے ظلم کا شکار تھا۔ اس نے حضرت عمر سے انصاف کی درخواست کی۔ ابھی اس کی انصاف کی درخواست پہ حضرت عمر نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو اس نے غصے اور طیش میں آ کر کہ مجھے انصاف نہیں ملا، انتقام میں حضرت عمر پر حملہ کیا۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں رعایت کرتے ہیں کہ ابو لولو نے ظلم کے خلاف خاموشی توڑ کر قدم اٹھایا، لیکن شیعہ اسے ولی یا کوئی روحانی درجہ نہیں دیتے اور نہ ہی اسے شیعہ تصور کیا جاتا ہے۔ کچھ مقامات پر ایران میں ابو لولو کے مزار کو بابا شجاع الدین کہا جاتا ہے، لیکن یہ عقیدہ عام شیعہ مذہب کا نہیں بلکہ ایک مقامی روایات ہے جسے تمام شیعہ علماء تسلیم نہیں کرتے۔ تیسرا حصہ، شہنشاہ نقوی اور ارشاد بھٹی کا تجزیہ۔ آج کل یہ موضوعات میڈیا پر زیر بحث ہیں۔ شہنشاہ نقوی صاحب نے اپنے خطبات میں واضح کیا ہے کہ شیعہ مسلک کوئی بعد میں بننے والا مذہب نہیں بلکہ وہ اصل اسلام ہے جو اہل بیت کے ذریعے چلا۔ دوسری طرف ارشاد بھٹی جیسے تجزیہ نگار تاریخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ابو لولو جیسی شخصیات کے پیچھے تاریخ، سیاست اور ظلم کا ملا جلا کردار ہے، یعنی یہ بحث صرف مذہب تک محدود نہیں بلکہ ایک سماجی اور انسانی پہلو بھی رکھتی ہے۔ تو آج ہم نے دو اہم تاریخی حقائق پر گفتگو کی۔ شیعہ مسلک کی بنیاد رسول اللہ کے دور میں ہی رکھی گئی تھی اور یہ امامت کے عقیدے پر قائم ہے۔ اور نمبر دو، ابو لولو فیروز کی شخصیت ایک تاریخی احتجاج کار استخارہ ہے اور نہ یہ شیعہ مذہب اور نہ ہی کسی اور فرقہ سے تعلق رکھتا تھا بلکہ اس کو کسی بھی عقیدے کے مطابق جائز قرار نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا تو اسے ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کمنٹس میں لکھیں۔ اللہ حافظ۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔